بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک وہی ذات اقدس قدیم و قادر و قیوم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز ویورز، میرے بہت ہی خوبصورت ویورز، آپ کی بصارتوں کو، آپ کی سماعتوں کو میں نعمان صادق اوپن فورم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں، آپ کیونکہ آپ بھی سبھی محبتی ارواح ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار بانٹنے والے ہیں۔ احساس کو نظم کرنا ہو، محبت کو تجسیم کرنا ہو، عشق کو ایک مجسم شکل میں لانا ہو، اس کی سب سے ریفائن اور خوبصورت شکل ہمیشہ شاعری ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارے شعراء، خواہ وہ ان کا آغاز ولی دکنی سے ہو اور آج 2025 کے ہمارے نوجوان شعراء ہوں، یہ اس احساس کو، چاہے وہ داخل کا احساس ہو چاہے وہ خارج کا احساس ہو، کوئی جبر ہو، کوئی معاشرتی مسئلہ ہو، کوئی احساس محبت کا، کوئی ہجر ہو، کوئی وصل ہو، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نظم کرتے ہیں، اور ہم لوگ اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ اسی طرح کے ہمارے رحیم یار خان کے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر، نوجوان نسل کے بہت خوبصورت لہجے کے، جدید آہنگ میں شعر کہنے والے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے چاہا کہ آج ان کے ساتھ ایک بزم شعر و سخن، ایک نشست اوپن فورم میں ہو جائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب محسن گوہر، جو کہ بہت اچھے شاعر تو ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ صدر بھی ہیں ادبی تنظیم بارگاہ سخن کے، جن کی انہوں نے حال ہی میں بنیاد رکھی۔ تو ہم اپنی گفتگو کا اور کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور اسے محسن صاحب سے السلام علیکم۔ محسن، وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اولاً یہ بتائیے گا، سوال تو ایسے روایتی سا ہے جی کہ یہ جو شاعری ہے، جی اس کا ایک تو ہوتا ہے نا، یہ بچپن سے ہی شوق تھا، تو سوال چلا آ رہا ہے نا، جی وہ سنگر سے پوچھ لیں، وہ آپ شاعر سے پوچھ لیں، ایگزیکٹلی۔ لیکن آپ کے ہاں جو شاعری ہے جی اس کا میلان کس طرح، طبع کا میلان شاعری کی طرف کیسے گیا، اور پھر کوئی استاذ کون تھے، اس بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کچھ بتانا چاہیں۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب کے آخری ضلع رحیم یار خان سے ہے، سنس برتھ سے میں یہاں پہ ہوں، اور میں نے یہیں پہ اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اسٹڈیز میں نے یہیں سے کی، اور ماسٹرز ان اردو لٹریچر پر، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ میں نے اپنے آپ کو بہت لیٹ ڈسکور کیا ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ بچپن سے مطلب میرے ساتھ یہ سلسلہ تھا، کیونکہ گھر میں ہمارے ایک ماحول تھا شاعرانہ۔ اچھا، میرے تایا ارشد جاوید صاحب، میرے چچا نا ناصر ارشد جاوید صاحب بہت بہت خوبصورت جی آپ کے تایا ہیں، اور ہمارے جی بہت پرانے محسنین اور دوستوں میں جی سے جی شفیق لوگ، جی جی اللہ ان کے اور درجات بلند کرے۔ ناصر محمود صاحب، ناصر محمود تو لالا صاحب۔ ان ہستیوں کی موجودگی میں ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شاعری کا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ کس طرح طریقے سے پروان چڑھتا ہے ایک بچے کے اندر، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے، کہ جب میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو بہت بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا، ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کو دیکھا میں نے۔ تو لیٹ ڈسکور میں نے اپنے آپ کو اس لیے کیا کیونکہ میں نے کبھی اس پر نوٹس، اس کو میں نے توجہ نہیں دی اس پہ۔ اچھا، جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے یہ ریلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا دیا ہے صلاحیت جس کو مجھے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ باقاعدہ میں نے جو آغاز ہے 2018 میں کیا میں نے۔ پہلا شعر یاد ہے کوئی؟ پہلا شعر مجھے میں نے لکھا تھا کہ تجھ سے اب میں چاہوں بھی تو دور نہیں ہوں گا، واہ، تجھ سے اب میں چاہوں بھی تو دور نہیں ہوں گا، میرے جسم میں روح کے بعد وفا پھونکی گئی ہے۔ ارے واہ، اچھا یہ کس عمر میں واردات ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ، یہ 2018 کی بات ہے۔ 2018 میں آپ نے پہلا شعر؟ جی پہلا شعر۔ اچھا، اس وقت تک کوئی محبت کا سلسلہ بھی چلا تھا، یا یہ سر شعر محبت، یہ واردات ہوتی ہیں؟ عام طور پر ہمیں یہی مطلب ایک ذہن میں خیال آتا ہے، یہ شاعر ہے تو ظاہر ہے اس کو کہیں محبت بھی ہوئی ہوگی، تو نہیں، یہ خیال نہیں آتا، میں تو اس پہ تائید دوں گا، تائید کنندگان میں سب سے پہلا نام نعمان صادق کا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، محبتیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، میں سمجھتا ہوں گاڈ گفٹڈ پیشن ہے، اس کے بغیر جو کائنات ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ اسے محبت نہیں ہے، آئی تھنک وہ انسان ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ دیکھیں، آپ کی نیچر میں، آپ کی خمیر میں ایک چیز گوندی گئی ہے، وہ محبت ہے۔ ایسے
اور اگر آپ اس کے انکار کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے وجود سے انکار کر رہے ہیں. اور یہ تو کائنات جو ہے یہ تو Definitely, محبت ہی کے نتیجے میں تخلیق ہوئی بالکل. نا. اتنی بڑی محبت پہلا ہے. عشق پہلا جو عشق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے. تو یہ سلسلہ بنی نوع انسان جب تک جیسے وہ پھلی پھولی ہے وہ چلتا آ رہا ہے نا. اچھا محسن صاحب جو آپ نے 18 میں ماشاءاللہ پہلا شعر کہا ہے. جی تو obviously وہ ایک محبتوں کا تسلسل تھا. جی جی تو اس تسلسل کو ظاہر آپ ابھی بھی جاری رکھے ہوں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں محبتوں سے جو آپ نے کلام کشید کیا جی اور اس میں سے اگر کوئی غزل ہمیں اور ہمارے ویورز کو سنائے تو میں بہت. آپ کی نظر ایک سر. جی بسم اللہ عنایت کیجیے. خاک اپنی اڑا رہا ہوں میں. خاک اپنی اڑا رہا ہوں میں. یعنی وحشت بڑھا رہا ہوں میں. واہ واہ. خاک اپنی اڑا رہا ہوں میں. اڑا رہا ہوں میں. یعنی وحشت بڑھا رہا ہوں. یعنی وحشت بڑھا رہا ہوں میں. کچھ لکیریں ہوا میں کھینچی ہیں. کہا تیرا پیکر بنا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کچھ لکیریں ہوا میں کھینچی ہیں. تیرا پیکر بنا رہا ہوں میں. سر شعر دیکھیے گا کہ اشک یوں ہی نہیں ٹپک پڑتے. اشک یوں ہی نہیں ٹپک پڑتے. اشک یوں ہی نہیں ٹپک پڑتے. شاخ گریا ہلا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اشک یوں ہی نہیں ٹپک پڑتے. شاخ گریا ہلا رہا ہوں میں. اور سوکھا دریا ہے تیرا خواب کوئی. اس میں کشتی چلا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. آئینہ اس طرح ہے خوف زدہ. آئینہ اس طرح ہے خوف زدہ. آئینہ اس طرح ہے خوف زدہ جیسے پتھر اٹھا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آئینہ اس طرح ہے خوف زدہ جیسے پتھر اٹھا رہا ہوں میں. خاک اپنی اڑا رہا ہوں. یعنی وحشت بڑھا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت کلام حسین بھائی. ہم آپ کی غزلیات اور اشعار سنتے رہتے ہیں اور یہ بھی بڑا خوبصورت کلام ہے. اچھا یہ آپ نے جو ماشاءاللہ تنظیم بارگاہ سخن کے نام سے جس کی بھی اپنے بنیاد رکھی ہے جی تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی ایک دو سطروں میں. سر اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو شہر کی جو علمی ادبی فضا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. بالکل اس طرح. کیونکہ میرے نالج میں یا میرے آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سارے جو نیو کمر لڑکے لڑکیاں بہت اچھا لکھنے والے ہیں. میں ان کو سامنے لانا چاہتا ہوں. اوکے. آئی مین کہ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں اور اساتذہ کی موجودگی میں ان کو گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو میرا یہی مقصد ہے کہ ایک تو شعر و سخن کے حوالے سے بھی ایک علم و ادب کی جو اسے کہتے ہیں کہ اشاعت ترویج جو ہوگی. ترویج ہوتی. بالکل صحیح. اور یہ ہے کہ نوجوان نسل کو بھی اپنا ایک اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. پلیٹ فارم انہیں پروڈیوس ہم نے اس میں اعلیٰ کریں گے. بالکل ٹھیک. تو اس میں تمام سینئرس ان کو بھی انوائٹ کریں گے. جو جتنے بھی ہمارے پرانے شعراء کرام ہیں سینئر جو ہیں ان کی رہنمائی بھی لیں گے اور جتنے بھی نئے لکھنے والے لڑکے ہیں ان کو بھی سامنے لائیں گے. ہاں ظاہر ہے نئے ٹیلنٹ کو سامنے آنا چاہیے. وہ اوبیسلی ہم بھی یہی جو میں نے جو ایک سلسلہ یہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے جو ہمارا ماشاءاللہ ایس ٹی این کا سلسلہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ جو ان سا ہے وہ سامنے آنا چاہیے. بالکل. اور میرے خیال میں یہ سب سے دیانت دارانہ عمل ہے اور آدمی کو دیانت دار ہونا چاہیے. دیکھیں سر ہم اگر کوئی اسٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں جسے کہتے ہیں نا کہ مشعل راہ ثابت ہو. ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا. بالکل بالکل. تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ دیے سے دیے جلنے کا جو سفر ہے وہ جاری رہنا چاہیے. نہایت پہ. اچھا آپ کو شعراء میں جو ایک تو پرانے ہو گئے نا وہ تو جو جدید شعراء ہیں اس وقت جو عصر حاضر کے جو شعراء اس میں آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ سر مجھے آج کل کے جو نوجوان نسل میں مجھے سب سے زیادہ مجھے پسند ہے عمیر نجمی صاحب. ہاں عمیر کیا بات ہے. عمیر بھائی بہت اچھا شعر. ہی از مائی فیوریٹ پوئٹ. جیسے ان کا بھی شعر ہے کہ وہ پہلے پہل تو لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے میاں یہ محبت کائناتی مسئلہ ہے. کیا کہنے. بالکل میرے وہ فیوریٹ شاعر ہیں. اچھا بس ایک ہی شاعر؟ اور بھی بہت سارے ہیں. مجدم خان ہیں, اجمل فرید صاحب ہیں, ڈاکٹر کبیر اطہر ہیں اور میرے استاد جناب اعجاز توکل صاحب جی استاد میرے استاد ہیں. اور وہ تو دیکھیں لائف ٹائم میں میرے فیوریٹ ہے ہی کیونکہ بہت اچھا اعجاز بہت اچھا میں ان کا شاگرد ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو اسی پھر سلسلے کو جاری رکھیں میرے خیال میں
اور اعجاز توکل صاحب کے نام ایک کوئی غزل اگر ہاں آپ اچھا کہنا چاہیں۔ کیا آپ نے ان کا تذکرہ چھیڑ دیا، ظاہر ہے میرے استاد ہے تو میں ان کا یہاں پہ شعر کہنا میرے لیے ایک قابل فخر بات ہوگی۔ بالکل بالکل، ضرور ضرور عنایت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی روانی میں مرے مرے ہیں، ہیں، کچھ خواب میرے ہیں جوانی میں مرے، جوانی میں مرے، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، واہ واہ واہ، ہم لوگ محبت محبت کی کہانی میں مرے۔ کیا کہنے۔ مزید محسن بھائی جی، کے کلام اعجاز توکل صاحب کی نظر کر دیجیے، میرے خیال یہ ہاں جی ہے نا، یہ مناسب رہے گا، یہ مناسب بہترین رہے گا۔ آپ نے اچھا کیا وہ یاد کروا دیا۔ عنایت کیجیے۔ عدت ہجر گوارا کر کے، عدت ہجر گوارا کر کے، عدت ہجر کیا کہنے، واہ فائدہ ہوگا خسارہ کر کے، واہ واہ، عدت ہجر گوارا گوارا کر کے، فائدہ ہوگا خسارہ کر کے، خسارہ کر کے، مہک اٹھا ہے میرا سارا سخن، آہا، خوش ہوں میں ذکر تمہارا کر کے، واہ 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 واہ، مہک اٹھا ہے مہک میرا اٹھا ہے سارا میرا سخن، سارا سخن، خوش ہوں میں ذکر تمہارا کر کے، لمس اترا نہیں پہلا لب سے، آہا، لمس اترا نہیں پہلا لب لب سے، سے، کیا کروں وصل دوبارہ کر کے، واہ 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 واہ، لمس اترا نہیں پہلا پہلا لب سے، کیا کروں وصل کیا دوبارہ کر کروں کے، وصل دوبارہ کر کے، اور ڈٹ گیا ایک محبت کا چراغ، آہا، ڈٹ گیا ایک ایک محبت کا کا چراغ، چراغ، تیز آندھی کا نظارہ کر کے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور شام کی کھڑکی سے ہوں، مجھ کو محسن، شام کی کھڑکی سے مجھ کو محسن، چھپ گیا چاند اشارہ کر کے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا عدت ہجر گوارا گوارا کر کے، فائدہ ہوگا خسارہ کر کے۔ فائدہ ہوگا خسارہ کر کے، تو یہ میرے ڈیڈیکیٹ کیا میں نے اپنے استاد اعجاز توکل توکل صاحب کو۔ کے۔ اچھا محسن صاحب، جی آپ جو موجودہ ایک مطلب ان شارٹ میں جی کوئکلی چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا گفتگو بھی ہو جائے، کہ جو موجودہ شعری رویہ ہے جی جو اس وقت، یعنی سبھی کا نہیں لیکن بڑا کچھ مخصوص اس طرح کا ہے کہ جس میں کچھ شاعری جو ان سی ہے وہ سطحی لیول پہ چلی گئی، سطحی ہو گئی ہے شاعری بہت زیادہ، اور اس میں جو استعارات ہیں جی جی وہ بڑے، اور اس کی جو تشبیہات عامیانہ ہیں جو ہے وہ عامیانہ ہو۔ جی جی آپ اس شعری رویے کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں سر، ہر انسان کا جو ہے ایک اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا رویہ، اس کی اپنی سوچ ہے، سوچوں پر پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ بالکل اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے ذہن کے روشن دریچوں میں اگر بکھرے ہوئے خیالات کو چن لیا جائے اور انہیں لفظی شکل دے دی جائے تو وہ شاعری ہے۔ بالکل اس طرح اس میں جو آج کل جو عامیانہ پن ہے، تسبیحات جیسے استعارات آپ نے بات کی ہے، تو میں اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ بالکل اس طرح جو چیز نیچرل ہے نا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، مطلب جو آپ کا الہام ہے، جو آپ کا خیال ہے، آپ اس کو خود آئیڈینٹیفائی کریں۔ بالکل اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ عرفان ستار صاحب، ہمارے بہت اچھے عرفان ستار بھائی شاعر ہیں، جون صاحب کے اولین جو شاگرد ہیں ان میں سے ہیں، اور میرے بڑے فیوریٹ شاعر ہیں۔ وہ ایک بات بڑی خوبصورت کہا کرتے ہیں کہ کہی اور ان کہی کے بیچ کا جو قصہ ہے نا، وہ شعر ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات۔ مطلب یہ خبر سنا دینا، اطلاع دے دینا یا فرسٹریشن کا اظہار کرنا، یہ واقعی مطلب یہ اسے کوئی یہ شاعری۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ شاعری ایک مرتبہ پھر آپ سے ہی کوئی غزل مزید ہمارے ویور سن لیں، کم وقت میں ہم آپ کا کلام جتنا بہت شکریہ سر آپ کی، عنایت کیجیے۔ ایک پرانی غزل ہے، اور جی بالکل۔ اپنے آزار سے نکل آئے، اپنے آزار سے، اپنے آزار سے نکل آئے، نکل آئے، لفظ تکرار سے نکل، لفظ تکرار سے نکل، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اپنے آزار سے نکل آئے، لفظ تکرار سے نکل آئے، کچھ نئے زاویے محبت کے، دل کی پرکار سے نکل، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کچھ نئے زاویے محبت کے، دل کی پرکار سے، دل کی پرکار سے نکل آئے۔ سر شعر دیکھیے گا کہ اس نے دیکھا کچھ ایسی نظروں سے، اس نے دیکھا کچھ ایسی نظروں سے، پھول دیوار سے نکل آئے، واہ واہ واہ، اس نے دیکھا کچھ ایسی نظروں سے، پھول دیوار سے نکل آئے، دیوار سے نکل آئے۔ اور یہ شعر آج کل جو دور ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ عطا کیجیے۔
اتنی महंगाई थी कि तंग आकर हम भी बाजार से निकल वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतनी महंगाई थी कि तंग तंग आकर हम भी बाजार से निकल आए वाह वाह वाह। और मैंने कुछ इस तरह सदाएं दी आहा, पंछी अशजार से निकल क्या कहने, क्या खूबसूरत बहुत शेर। शुक्रिया। मैंने वाह। कुछ इस तरह इस तरह सदाएं दी, पंछी अशजार से निकल आए पंछी अशजार से निकल आए, अपने आजार से निकल आए निकल आए। लफ्ज तकरार से निकल क्या आए क्या, कुछ वाह नए वाह, जाविये मोहब्बत मोहब्बत के के दिल की प्रकार से निकल दिल आए। की प्रकार से। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो मोहसिन साहब आपका है तो शेर और जी। गजल और नज्म का जी। ये जो रोमानवी, आप इसके अलावा माशाल्लाह रसाई अदब पे भी बड़ा अच्छा कहते हैं, मतलब सलाम मनक़बत जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पढ़ने को मुझे मिलती है, सही। और उसमें आपका बड़ी अच्छी कमांड भी है माशाल्लाह, अता है जो रब की अता है वो। बिल्कुल इसमें, हाँ वो बिलाशुबा अता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिर में जी एक तो अगर आप कोई पैगाम, सही। कोई एक दो सत्रों का पैगाम नए लिखने वालों को, नए जी। आने वालों को, जिन्हें आप ये बताना चाहें कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, वाह तो वाह। अपने नक्शे कदम पे जहाँ आने वाले जो हैं जी। उनके लिए अगर कोई खूबसूरत से कोई महकते हुए अल्फाज अगर दो सत्रों में उनको कोई पैगाम मैसेज देना चाहें तो एसटीएन देखिए सर, ये जो यंग जनरेशन है बहुत अच्छा लिखती है, इनमें बहुत पोटेंशियल है, और बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो भी लिखें, एक तो आप वजन में कहें, और दूसरा ये है कि आपका जो ख्याल हो ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए। देखिए अच्छा शायर वही होता है जो हमेशा नई बात कहे, बिल्कुल नए सब्जेक्ट पे काम करे, नया थीम बनाए, एक कॉन्सेप्ट जो है ना आने वाले लोगों के लिए डेवलप करे, बिल्कुल मतलब जिसे लोग सुनकर ये कहेंगे यार ही इज अ यंग बॉय एंड डूइंग वेरी गुड। दैट्स वेरी गुड, तो बिल्कुल ठीक। ये होनी चाहिए। देखिए अच्छा शायर वही होता है जो हमेशा नई बात कहे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका मौजू इश्क ही है तो उसमें भी वो नई बात कहे, नई बात कर। सब्जेक्ट्स देखें ऑलरेडी पुराने होते हैं लेकिन हमने उनको नया करना होता है। बिल्कुल मोहसिन साहब, हम ये चाहते हैं कि ये सादत है, ये हाज़री है, तो अगर कोई सलाम या मनक़बत आखिर में आपसे हम सुनना चाहेंगे, अगर जो भी आप पसंद फरमाएं और वो हमें ज़रूर अता कीजिए। कलाम पेश करना चाहूँगा कि ये है नसाब इश्क बताते रहे हुसैन। वाह वाह, ये है निसाब, ये है नसाब इश्क बताते रहे हुसैन, तीरों से अपनी प्यास बुझाते रहे हुसैन। वाह वाह, ये है नसाब इश्क बताते रहे हुसैन, तीरों से अपनी प्यास बुझाते रहे हुसैन, हाथों में लेके साहिबो सब्रो रजा की ढाल। वाह वाह वाह, हाथों में लेके साहिबो सब्रो रजा की ढाल, हर जुल्म का सतून गिराते रहे हुसैन। वाह वाह वाह, ये मौजज़ा अजीब था इकरारे इश्क का। वाह वाह, ये मौजज़ा अजीब था इकरारे इश्क का, कुरान नेज़े पर भी सुनाते। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा अजीब था इकरारे इश्क का, कुरान नेज़े पर भी सुनाते रहे हुसैन, और तीरों के दरमियान भी पढ़ते रहे नमाज। क्या कहने, वाह वाह वाह, तीरों के दरमियान भी पढ़ते रहे नमाज, ये मौजज़ा भी सबको दिखाते रहे हुसैन। क्या कहने, वाह वाह, तीरों के दरमियान भी पढ़ते रहे नमाज, ये मौजज़ा भी सबको दिखाते रहे हुसैन। और सर शेर देखिएगा कि तीरों में बर्छियों में पिरोकर वजूद को, हाय हाय, तीरों में बर्छियों में पिरोकर वजूद को, यूं दीने मुरसलीन बचाते रहे। क्या कहने, वाह वाह वाह, तीरों में बर्छियों में पिरोकर वजूद को, यूं दीने मुरसलीन बचाते रहे हुसैन, पलकों से फसले गिरिया बहाकर जमीन पर। हाय, पलकों से फसले गिरिया बहाकर जमीन पर, जरखेज करबला को बनाते रहे। क्या कहने, वाह वाह वाह, पलकों से फसले गिरिया बहाकर जमीन पर, जरखेज करबला को बनाते रहे हुसैन। और आखिरी शेर के तशना लबी को नम किया मोहसिन जो अश्क से। वाह, तशना लबी को नम किया मोहसिन जो अश्क से, ऐसे अलम वफा का लगाते रहे। क्या कहने,
بہت شکریہ خوبصورت، سر، بہت بہت خوبصورت، شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت آپ نے سلام بھی سنایا، اور اس سے قبل جو آپ نے جی غزلیات آپ کی سننے کو ملی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر، بہت محسن شکریہ، گور صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ بہت اپنے اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بہت دیا. بہت ایس ٹی این کا بہت شکر گزار ہوں، پنجاب میڈیا ہاؤس کا، اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو یو تھینک یو، فار انوائٹنگ می. بہت تھینک یو شکریہ سو آپ کی مچ. محبت، آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اور معزز ناظرین، میرے پیارے ویورز، میری چمکتی ہوئی آنکھوں والے، مہکتے ہوئے چہروں والے خوبصورت ویورز، آپ کو آج کا یہ پروگرام کس طرح کا لگا؟ یہ محبتوں کا پھیلاؤ ہے، شاعری ہو یا فنون لطیفہ کا کوئی بھی شعبہ ہو. وہ مجھے ایک مطلع اپنا یاد آ رہا ہے، ویسے میں بالعموم اس طرح کی گستاخیاں کیا نہیں کرتا شعراء کی موجودگی میں، لیکن آج چلیے محسن صاحب کی لبرٹی لیتے ہوئے کہ زمین و آسماں کے درمیان سے بچ نکلنے کا، واہ واہ واہ، زمین و آسماں کے درمیان سے بچ نکلنے کا، محبت آخری حل ہے یہاں سے بچ واہ نکلنے واہ کا. واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. تو محبت آخری حل ہے معزز ویورز، اور اسی محبت کو اور اپنی محبتوں کو ملٹی پلائی کیجیے گا اور اسے تقسیم کیجیے گا دوسروں تک. بہت سی محبتیں، آسانیاں، خوشبو، رنگ تقسیم کیجیے گا. آپ کو پروگرام کس طرح کا لگا اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجیے گا ان سب تک جن سے آپ محبت کرتے ہیں. نعمان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.